کیا کہوں احباب کیا کارے نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی پھر مر گئے۔ یہ اکبر الہ آبادی کا شعر ہے جو انہوں نے اس ذہنیت کے اوپر کہا تھا کہ یہ کیا مائنڈ سیٹ ہے کہ ایک بندہ بس زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا سونا جاگنا ہی بنا لے۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 5 منٹ لیسن سیریز میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سلگتے ہوئے معاشرتی مسائل۔ وہ مسائل جو ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور ہماری اقدار کو ملیا میٹ کر رہے ہیں۔ یہ مسائل کوئی ایک دو نہیں، بے شمار ہیں۔ اوپر سے لے کر نیچے تک انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر شعبہ زوال اور انحطاط کا شکار ہے۔ چنانچہ مسائل بے شمار ہیں، مگر میں ان میں سے صرف 10 مسائل کو سلیکٹ کر رہا ہوں کہ جن پر اگر فوکس کر لیا جائے تو زوال اور پستی کی طرف جانے والا یہ سفر جو ہے ہمارا، اس کی رفتار کم ہو سکتی ہے یا ختم ہو سکتی ہے اور اس کو عروج کے اندر بدلا جا سکتا ہے۔ یہ مسائل وہ ہیں کہ جن کا تعلق صرف حکومتوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن ہمارا بھی ہے۔ بعض مسائل تو ایسے ہیں نا جو ہمارے بس سے بالکل ہی باہر ہیں، جن کا مکمل طور پر جو تعلق ہوتا ہے وہ حکمرانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ مسائل جن کو میں پوائنٹ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں، ان کا تعلق ان کے ساتھ بھی ہے اور کسی نہ کسی درجے کے اندر ہمارے ساتھ بھی ہے۔ تو جس دائرے کے اندر ہم ان پر فوکس کر سکیں اس حد تک تو ہمیں کرنا چاہیے۔ ان مسائل میں سے جو نمبر 1 پہ میں لے رہا ہوں اس کو نام دے رہا ہوں بے مقصدیت کا۔ بے مقصدیت کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے اندر کوئی واضح مقصد نہ ہو، کوئی بڑا مقصد نہ ہو جس کے لیے انسان سٹرگل کر رہا ہو۔ آپ غور کریں کہ ہم نے زندگی کے اندر جو بھی چھوٹا بڑا کام کرنا ہوتا ہے ہمارے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ایون پانی کا ایک گلاس پینے کا خیال کب آتا ہے؟ جب مقصد ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ پیاس بجھانی ہے۔ اسی طرح ہم کوئی بھی چھوٹا بڑا سفر کرنے لگیں تو سفر کرنے سے پہلے، سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے۔ لیکن کتنا بڑا المیہ ہے ہماری زندگی کا کہ اس کائنات کے اندر جو ہمارا سب سے بڑا اور موسٹ امپورٹنٹ سفر ہے وہ سفر ہماری زندگی کا سفر ہے۔ اور یہ سفر اکثریت کا حال یہ ہے کہ کسی مقصد کو سامنے رکھے بغیر کر رہی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اسی طرح بیشتر زندگیاں آوارہ گردیوں کے اندر بسر ہوتے ہوتے ختم ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، کھانا پینا، پہننا سونا، جاگنا ہنسنا رونا، مال و دولت کمانا، پراپرٹی بینک بیلنس جمع کر لینا، مکانات بنا لینا، دکانیں بنا لینا، اللہ حاصل قیاس جاب کر لینا، بزنس کر لینا، یہ ساری چیزیں زندگی کے لوازمات تو ہو سکتی ہیں، مگر ان میں سے کسی کو بھی زندگی کا مقصد قرار دینا یہ خود زندگی کے ساتھ بہت بڑا ظلم کرنے کے مترادف ہے۔ زندگی ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ زندگی کا مقصد بنا کر ساری زندگی کو انہی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پھر زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یاد رکھیں، اسلام ایک بندہ مومن کو جو زندگی کا مقصد دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر اللہ کی قدرت کا ایک شاہکار ہے اور اللہ کا خلیفہ ہے، اس کا نائب ہے۔ اسے اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے مطابق اس کائنات کے اندر اللہ کی مرضی اور منشا کو نافذ کرنا ہے۔ اور دنیا کی سٹیج کے اوپر جو کردار خالق کائنات نے ہر انسان کو دے کر بھیجا، ہر شخص اپنی ذات کے اندر ایک یونیک حیثیت رکھتا ہے، ہر شخص کے اندر ایک انفرادیت ہے۔ جو صلاحیتیں توانائیاں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی، ان صلاحیتوں اور توانائیوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کائنات کو، دنیا کو بہتر بنانے کے اندر اپنے کردار کو ادا کرنا ہے، کنٹریبیوٹ کرنا ہے، تاکہ اس کا خالق اور مالک اس سے راضی ہو جائے اور مرنے کے بعد اسے ابدی جنت کی بہاروں کے اندر داخل کر دے۔ اب آپ ذرا غور کریں، دائیں بائیں دیکھیں، کتنے کے لوگ ہیں جن کو زندگی کا یہ مقصد یاد بھی ہے،
बेशतर ज़िंदगियों का हाल क्या है। उनके नज़दीक ज़िंदगी का मकसद यही है, सुबह को उठें, काम पे चले जाएं, जो भी काम है वहाँ पर सारा दिन मेहनत करें, पैसे कमाएं, शाम को घर आएँ, खाएं पिएं, सोएं जागें, मौज मेला करें और बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। इसी तरह क्या कहूँ अहबाब क्या कारे नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए, पेंशन मिली फिर मर गए। ये अकबर इलाहाबादी का शेर है जो उन्होंने इस जहनीत के ऊपर कहा था कि ये क्या माइंड सेट है कि एक बंदा बस ज़िंदगी का मकसद सिर्फ खाना पीना सोना जागना ही बना ले। अल्लाह ताला सोचने समझने याद रखने अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।